اڈیالہ جیل سے رہا ہونے والے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی زمان پارک آمد۔ شاہ محمود قریشی تقریباً 1.5 گھنٹہ زمان پارک میں رہے۔ واپسی پر شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی۔ جہانگیر خان ترین اور ان کے دوستوں نے نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ نام استحکام پاکستان پارٹی ہوگا۔ پارٹی قائم کرنے کا اعلان آج شام متوقع۔ پنجاب کے سابق سینئر وزیر علیم خان کا اپنی قیام گاہ پر جہانگیر خان ترین اور ان کے گروپ کے اعزاز میں عشائیہ۔ فواد چودھری، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل، سابق وفاقی وزیر علی حیدر زیدی، عامر کیانی، فردوس عاشق اوان اور فیاض الحسن چوہان بھی کھانے پر پہنچ گئے۔ محمود مولوی، اون چودھری، جے پرکاش اور فاٹا سے جی جمال اور خیبر پختونخوا سے اجمل وزیر بھی عشائیے میں شریک ہوئے۔ پنجاب سے مراد راس اور نوریز شکور بھی موجود تھے۔ عشائیے میں شریک سیاسی رہنماؤں کا جہانگیر خان ترین پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA-15 باغ 2 میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا آغاز۔ 18 امیدوار میدان میں ہیں۔ ضیاء القمر پیپلز پارٹی، مشتاق منہاز نون لیگ اور کرنل ریٹائرڈ محمد ضمیر PTI کے امیدوار ہیں۔ یہ نشست سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی نااہلی پر خالی ہوئی۔ ملک کی بگڑتی معاشی صورتحال کو سنبھالنے سابق صدر آصف علی زرداری میدان میں آ گئے۔ معیشت کا پہیہ تیز کرنے کے لیے تجاویز تاجروں کے سامنے رکھ دی۔ لاہور میں FPCCI کی تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان میں اب بھی آگے جانے کی صلاحیت ہے۔ پنجاب کے تمام بڑے کاروباری افراد اکٹھے ہو جائیں تو وہ قرض اور سرمایہ کاری کی ضمانت دیتے ہیں۔ کہا، غیر ملکی سرمایہ کار یہاں $1 لگا کر $5 لے جاتا ہے تو یہ کام ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ مزید کہا کہ سابق وزیر اعظم سے بھی کہا تھا کہ ایک دن آپ کو بھی جانا ہے اور مجھے بھی، ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، لیکن آؤ چارٹر آف اکانومی پر بات کرو۔ چین کی موجودہ ترقی کے پیچھے 50 سال کا معاشی منصوبہ ہے، ہمیں بھی کئی دہائیوں کے لیے معاشی منصوبے بنانے ہوں گے۔ بشرا بی بی اور ان کے بھائی سمیت 5 افراد کے خلاف اگاڑا میں کرپشن کا مقدمہ درج۔ ماڈل ولیج کے ترقیاتی کاموں میں 2 کروڑ 49 لاکھ روپے سے زائد کے غبن کا الزام۔ FIR کے مطابق بشرا بی بی کے بھائی احمد مشتبہ وٹو نے ٹھیکہ من پسند شخص کو دلوایا۔ احمد مشتبہ وٹو نے منصوبے کا زیادہ تر مٹیریل اپنے ڈیرے پر لگوایا اور ماڈل ولیج منصوبے کی اسٹریٹ لائٹس بھی اپنے ڈیرے پر لگوا لی۔ 9 مئی کے واقعات کا منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈ چیئرمین PTI ہی ہے۔ یہ واقعات اسی کے ذہن کی اختراع تھے۔ اس کی اپنی آواز میں ایسی شہادتیں موجود ہیں جنہیں عدالت میں پیش کیا تو کہنا پڑے گا کہ ان کی سماعت ان کیمرہ کی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا، اگر 9 مئی واقعات کی منصوبہ بندی پہلے سے نہیں کی گئی تھی تو ایک ہی وقت میں سب نے ایک ہی سمت میں احتجاج کیوں کیا؟ سب کارکن فوجی اداروں اور دفاعی تنصیبات کی طرف ہی کیوں گئے؟ چیئرمین PTI کے خلاف اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ درج۔ FIR میں فراڈ، نوسر بازی اور ہیرا پھیری کی دفعات شامل۔ نسیم الحق نامی شہری کی مدعیت میں 6 جون کو تھانہ کوثر میں درج ہونے والے فراڈ کے مقدمے میں بشرا بی بی، زلفی بخاری، شہزاد اکبر، فرا گوگی اور دیگر کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ چیئرمین PTI اور دیگر ملزمان نے گھڑی کی خرید و فروخت میں اس کی دکان کی جعلی رسیدیں استعمال کی۔ 9 مئی واقعات کے الزام میں گرفتار ملزمان کے کیسز ملٹری کورٹ میں چلانے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ آج کیس کی سماعت کرے گا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سویلین کے مقدمات ملٹری کورٹ میں نہیں چلائے جا سکتے۔ سویلین کے مقدمات ملٹری کورٹ میں چلانے کے لیے ایکٹ میں ترمیم کرنا ہوگی۔ 2022-23 کی خراب معاشی صورتحال، برآمدات، پیداوار، زراعت و صنعت سمیت بیشتر شعبوں میں ترقی کے اہداف میں ناکامی۔ اقتصادی سروے آج شام 4:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 0.29% رہی۔ ورلڈ بینک کی آئندہ مالی سال معاشی شرح نمو 2% رہنے کی پیش گوئی۔ کہا، اگست 2022 کے سیلاب کے اثرات اور پالیسی کی بے یقینی نے پاکستان میں پیداوار متاثر کی۔ درآمدی، خوراک، توانائی اور خام مال کی ادائیگی کے لیے زر مبادلہ کی قلت رہی۔ کورونا، سیاسی عدم استحکام اور ڈالر کی اونچی اڑان نے منافع میں چلنے والی موٹر سائیکل انڈسٹری کا بھی بھٹا بٹھا دیا۔ صنعت کاروں کی برآمدات بڑھانے کے لیے آئندہ بجٹ میں ریلیف کی توقع۔ توانائی کا بوجھ کم کرنے اور بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے شمسی توانائی پالیسی رائج کرنے کی تجویز۔ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت مزید کم ہوگی۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم سینیٹر مصدق ملک نے بجٹ سے پہلے خوشخبری سنا دی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا کہ ترکمنستان اور آذربائیجان سے تاپی معاہدے کے نتیجے میں گیس کی قیمت بھی کم ہوگی۔ پاکستان میں ایک سال میں 956 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے۔ ٹیکس چوری کرنے والوں میں ریئل اسٹیٹ، چائے، سگریٹ، ٹائرز، آئل اور فارما کے سیکٹر شامل ہیں۔ صرف ریئل اسٹیٹ میں ایک سال کا 500 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے۔ سگریٹ انڈسٹری میں 240 ارب روپے کا ٹیکس چوری کیا جاتا ہے۔
बैनुल अक़वामी रिसर्च इदारे एप्सोस की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक चाय की इंडस्ट्री में 45 अरब रुपए, अद्वियात के शोबे में 65 अरब रुपए, टायर्स और ऑयल सेक्टर में 106 अरब रुपए की टैक्स चोरी की जा रही है। दयामर भाषा डैम के लिए दरिया सिंध का रुख नवंबर में मोड़ दिया जाएगा। दरिया सिंध का रुख मोड़ना अहम तरीन अहदाफ में से एक है। दरिया सिंध डाइवर्जन के बाद अपने कुदरती रास्ते से जा मिलेगा। दयामर भाषा डैम प्रोजेक्ट की 13 साइट्स पर तामीराती काम जारी है। चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी को दयामर भाषा डैम प्रोजेक्ट के दौरे पर ब्रीफिंग। प्रोजेक्ट हुक्काम के मुताबिक दयामर भाषा डैम में 8.1 बिलियन एकड़ फिट पानी जखीरा होगा। डैम से 4,500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। 4,320 मेगावाट का दासू प्रोजेक्ट 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। कराची को दुनिया का सस्ता तरीन शहर करार दे दिया गया। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर है। हांगकांग 4 साल बाद पहले से दूसरे नंबर पर आ गया। जेनेवा तीसरे और लंदन चौथे नंबर पर रहा। ECA इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए महंगाई से मुतालिक कराची का फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर आया। शहरों की दर्जाबंदी तारकीन वतन के अखराजात को मद्देनजर रख कर की गई है।